بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے عدالت فروغی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے اسے ایک پتھر مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو؟ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا؟ تم واقعی وعدہ کرنے کے لیے تیسرے دن وعدے کرنے کے بعد تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر ہون کا بدلہ ہون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نگاہیں گارتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفہ رسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دانو مادی بھی آگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آگے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی کہ 1-2 مرتبہ مدیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دلہا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ جا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گئے۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا ہوا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنی امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے
سے کوئی بھی مجمع میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشکالود ہو گئے۔ مدعیوں نے بھی التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔